نثار کھوڑا صاحب، آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تنقید سپریم کورٹ پر ہو رہی ہے، چیف جسٹس پہ ہو رہی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی تنقید چیف جسٹس ہائی کورٹ کی طرف ہو رہی ہے. مسلسل ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہے، سلیکٹو تنقید ہے. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ خمیازہ بھگتا ہے عدالتی نظام کا. ہم نے وہاں پہ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کی سزا پر یہی دیکھا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کے وہ منتظر رہے، لیکن کیا ہم وہ دوبارہ اسی قسم کا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بڑی باتیں کر دیں. دیکھیں، سپریم جوڈیشری کر کمنٹنگ اگر ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. اب جب توشہ خانہ کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور لوگ پہنچے، پی ٹی آئی پہنچی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کو یہ آبزرویشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمپلی بھی کہہ سکتے تھے کہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس لیے ہم یہ آپ کی پٹیشن لے ہی نہیں سکتے. اخباروں میں 6 سرخیاں لگ گئی، آبزرویشن ہوئی، یہ ہوا. کسی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی چیف جسٹس نے توشہ خانہ کا کیس ختم کر دیا. یہ باتیں ہیں جو معاملے کو بگاڑتی ہیں. ہائی کورٹ میں تھا کیس، آرام سے کہہ سکتی تھی کہ بابا یہ کیس ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے. رہی بات جوڈیشری کی، آپ نے کہا جی بڑا خمیازہ بھگتا ہے عمران خان صاحب نے. آپ کو سب وہ چیزیں بھول گئیں جب وہ کورٹوں میں جانے سے انکار کرتے تھے اور ججوں کو انتظار کراتے تھے 6 گھنٹے اور ہجوم کے ساتھ پہنچتے تھے. یہ سب کچھ آپ کو بھول گیا. ایک کیا خطا ہوئی سپریم کورٹ سے کہ عمران خان نے نو کانفیڈنس موشن کو پاس ہوتے ہوئے دیکھ کر غلط رولنگ دلا دی ڈپٹی اسپیکر سے اور اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. تو عمران خان خفا ہو گئے کہ جی سپریم کورٹ 12 بجے کیوں آئی، کیوں ہمیں پھر سے بحال کر دیا اس اسمبلی کو، کیوں پاس ہونے دیا نو کانفیڈنس موشن. اب عمران صاحب خمیازہ بھگت رہے ہیں ہر ایک چیز میں. کیا کسی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نہ پچھلے کسی کیس میں نہ آئندہ کے کسی کیس میں فلاں تاریخ تک اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا؟ یہ آپ بھول گئی. آپ بھول گئی کہ بھٹو صاحب کو سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ پھانسی دی گئی اور خمیازہ عمران خان بھگت رہا ہے. بے نظیر بھٹو کو 4 صوبوں میں پیشیاں لگتی رہی، خمیازہ عمران خان بھگت رہا ہے. معاف کیجیے گا، تھوڑا سا صحیح سمت میں چلیں گے تو ٹھیک ہے. کیس ہے کورٹوں میں، یہ حکومت کے پاس نہیں ہے کیس. یہ کیس اب حکومت کے پاس نہیں ہے، کورٹیں آزاد ہیں اور ان پہ اگر کوئی کمنٹ کرتا ہے تو ان کے بیہیویئر کی وجہ سے کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بابا درخواست سننے کے لائق ہی نہیں تھی، کہہ دیتے بابا ہائی کورٹ سے ہو جائے اس کے بعد. اس وجہ سے سارے کمنٹ کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تھینک یو. رائٹ. سو آج ایک بڑی آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ گردش کرتی رہی ہے. حسن پاشا صاحب، لیٹس واچ دیٹ. نام دیے جاتے تھے کہ یہ شریف کورٹس ہیں. آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ پبلک اور وکلاء کسی اور نام سے کورٹس کو پکاریں، چونکہ یہ کورٹس ہیں تو ہم ہیں. ان کورٹس کی عزت اور تکریم ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے کو غیر سیاسی ہونا چاہیے اور سیاست سے ہٹ کے صرف رول آف لا اور قانون کے دیے گئے پیرامیٹرز کے تحت ہی کام ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے شریف کورٹ ورسز اب یہ خان کورٹس ہونے جا رہا ہے؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ جو بار ایسوسیشن اور بار کونسل ہوتی ہیں ان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ کلیکٹیو وزڈم پہ مبنی ہوتا ہے. کوئی بھی جو بار کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بار کی جو ول اور وش ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے.
یہ بات آج صبح جب میں بار میں گیا لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ پہ تو کچھ وکلاء مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کل جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کو فکس کر دیا ہے، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ ایک آبزرویشن ایسی بھی آئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ تو بریت کا کیس بیٹھے ہیں ان کو کرنے دیتے ہیں ڈیسیجن. بالکل. اور میں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں کہ جو آبزرویشن اور جو کمنٹس آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کیے ہیں اس کیس میں، وہ کیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 100% کریکٹ ہے. ٹھیک. لیکن اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں تھی، کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے ابھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے اس کو اس فیصلے کو انڈو کرنے کا، اس فیصلے کو ریمانڈ کرنے کا، اس کی جو غلطیاں ہیں یا پروسیجر ڈیفیکٹس ہیں ان کو دور کرنے کا، چونکہ ایپلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن ہوتی ہے ٹرائل کورٹ کی. سو ان کے پاس پورا اختیار ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عدالت کو آزادانہ فیصلہ کر دینا چاہیے. اسی لیے ہم نے آج یہ بات کی کہ کرمنل جورسپروڈنس جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے، کہ اگر ہم اسی طرح جو مختلف فورمز ہیں ان کو سکپ کر کے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیے میں معاملات لے جائیں تو وہ پھر جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس کوئی اور فورم رہتا نہیں ہے. فورم رہنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا ہے، اور جب وہ آئے گا اپیل کی صورت میں یا کسی صورت میں بھی تو پھر ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ان کو. تو جو پروسیجر ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی کیوریبل ہیں، ان کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے اس پرسیپشن کے تحت کہ اس ادارے کی عزت اور ساکھ سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. اور آج آپ نے دیکھا آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بیٹر سینس پریویل کی، انہوں نے بڑی اچھا آرڈر کیا کہ انہوں نے برملا اس چیز کا کہا کہ ابھی ہم اس کیس کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کرتے، اس پہ کوئی آبزرویشن نہیں دیتے، اور کیس ایڈجن کر دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو کل پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ اس نوٹ کے ساتھ ایڈجن کر دی جاتی کہ ابھی چونکہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم اس پہ کوئی آبزرویشن نہیں دیتے. میں سن رہی تھی کسی قانون دان نے یہ کہا کہ ایکچولی نقصان ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج دیکھیں اگر فرض مال آج کورٹ جو ہے وہ فیصلہ یہ ہیئرنگ کرنے کے بعد کہتی کہ ٹھیک ہے جی ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، ریلیز کر دیتے ہیں، ان کی سزا سسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک، تو جو کورٹ فیصلہ کرنے والی ہے ان کا سائیکولوجیکلی کیا چیز بنتی ہے؟ انسان ہے نا، انہوں نے کہنا ہے کہ پبلک اور وکلاء اور سب پورے پاکستان نے کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس کے دباؤ کی وجہ سے یا ان آبزرویشنز کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. رائٹ. سو آج جو ایک دن کی بھی ڈیلے ہوئی ہے، مجھے جو لگ رہا ہے میں بھی غلط ہو لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے پریشر ریلیز کرنے کے لیے.